بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انتہائی ادب و احترام سے تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا سے بہت سارے خطوط موصول ہوئے کہ کوئی ایسی دعا بتائی جائے۔ دشمن بہت ہیں، ظاہری باطنی طور پر دشمنوں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے ظالم، جابر، طاقتور قسم کے لوگ اور بڑے بڑے ہر طرح کے شر انگیز لوگ جو ہیں، انہوں نے انتہا کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس کے پڑھنے سے، جس دعا کے کرنے سے، جس عمل کے کرنے سے، جو وظیفہ کرنے سے ہمیں ان ظالموں، جابروں اور طاقتور دشمنوں سے نجات حاصل ہو جائے۔ تو میں نے یہ وظیفہ مبارک آپ کے سامنے آج پیش کیا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 89 ہے، دعائے قرآنی ہے۔ جب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو بہت ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، دکھ دیے، تو ان ظالموں کے مقابل میں اللہ کے نبی کی یہ دعائے مبارکہ، جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار دو جہاں نے بیان فرمایا ہے، اس دعا سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس عمل سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دعا جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو عمل قرآنی ہے، دعائے قرآنی ہے، وظیفہ قرآنی ہے۔ آپ اس دعائے مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے سامنے عرض کیا کریں۔ جو دعائے مبارکہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے مانگی، جو دعا آپ نے کی، وہ خوبصورت دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دشمن ظاہری طور پر ہیں، دشمن باطنی طور پر ہیں، جس طرح کے بھی دشمن ہیں، طاقتور ہیں، چال باز ہیں، شر انگیز ہیں، فتنہ باز ہیں، حاسدین ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے شر سے، ظاہری باطنی دشمنوں کے شر سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے ظاہری باطنی دشمنوں کو ناکام و نامراد فرما دے گا۔ آپ اس دعائے مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، بڑی مجرب ہے، بڑی آزمودہ ہے، اور پھر آزمودہ ہو کیوں نہ جب قرآن کا ہے، یہ کلام اللہ ہے، قرآن مجید کی دعا ہے، تو سب سے کائنات میں جو کلام طاقتور اور مضبوط ہے وہ کلام اللہ ہے۔ پوری کائنات میں جتنے بھی علم ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کی سردار، سارے علوم کا سردار، سارے کلاموں کا سردار اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حق ہے، سچ ہے، مستند ہے، مجرب اور آزمودہ ہے، سریع الاثر ہے۔ اس سے بڑا اثر اور کس میں ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرنی ہے۔ جو طریقہ بتایا، ہر نماز کے بعد آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، وانت خیر الفاتحین۔ اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 89 ہے، آیت نمبر 89 یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ پاک کلام، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ فیصلہ فرما دے گا۔ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ایسی لاٹھی پروردگار کی پڑے گی کہ وہ
या मुंतकिमू की शान वाला है, वो अर्श अजीम का मालिक है, कायनात की सारी ताकतें उसके आगे सरनगू हैं और वो सबसे ज़्यादा ताकतों का मालिक है। कुन फयकून की शान वाला है, कमज़ोर हम हैं, उसकी ताकत कमज़ोर नहीं है। फिर वो बेहतरीन फ़ैसला फरमाएगा जिस तरह फ़ैसला फरमाने का हक़ है। तो आप हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करें, ये दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह कामयाबियाँ आपके मुक़द्दर में लिख देगा और आपके दुश्मन जो हैं वो नाकामो नामुराद हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कम अज़ कम जो भी इसको 12 ग्रुपों में शेयर करे, व्हाट्सएप पर भेजे, फेसबुक पे लगाए। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़ाहिरी बातनी तमाम दुश्मनों के शर से अल्लाह पाक महफूज फरमाए, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए, उसके अहल खाना की हिफाजत फरमाए, उसकी आने वाली नस्लों की भी अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और दोनों जहानों में अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। कर भला हो भला होता है भले का भला। सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खूब नेकियां कमाएं।